السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 20 مئی ہے، جمعرات سن 2021۔ ایک بڑا سوال اس وقت جو پورا پاکستان جس کا جواب چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان اس ساری صورتحال میں کیا کریں گے۔ صورتحال سے مراد یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب نے اپنا ایک گروپ بنایا ہے، جس سب کو آپ کو پتہ ہے، اس کی میں تفصیلات بتانے میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا۔ تقریباً 40 ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں، 8 ایم این ایز ہیں ان میں، اور 30 کے لگ بھگ ایم پی ایز ہیں۔ اور بھی بہت سارے لوگ آ سکتے ہیں، کچھ لوگ ان میں سے ٹوٹ بھی سکتے ہیں، جو ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ جو انیشلی 30 لوگ تھے ان میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ پنجاب حکومت نے ملاقاتیں کر کے، ان میں سے ایک عبدالحی دستی ہیں شاید، انہوں نے ایک انٹرویو بھی دیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم بالکل ہمارے گریونسز دور ہو گئے۔ کچھ لوگ آئیں گے، کچھ جائیں گے، لیکن ایک چیز جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر ایک دھڑا بن گیا ہے، بنوا دیا گیا ہے، یا جو بھی اس کے سرکمسٹانسز ہیں، ہر بندے کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے، وہ یہ دھڑا بن گیا ہے۔ اور اب اس کو لیڈ جو ہیں وہ جہانگیر ترین کر رہے ہیں۔ جہانگیر ترین وزیراعظم کے قریبی ساتھی تھے، اور لیکن کرپشن کے چارجز پر، شوگر میں منافع بنانے کے چارجز پر ان کے خلاف ایک تحقیقات، جس سے یہ ساری کہانی شروع ہوئی، اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ جناب میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، مجھے سنا جائے۔ عمران خان صاحب نے ان کو سنا، ان کے ساتھیوں کو سنا، بیرسٹر علی ظفر کو بنایا، اور ایک یعنی بیچ میں ایک نکالا انہوں نے ایک طریقہ کہ بیرسٹر علی ظفر بات کریں گے، وکلاء سے بات کریں گے، سارا کیس دیکھیں گے، اور وزیر اعظم کو اپرائز کریں گے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی یا نہیں۔ یہ تو اس کیس کے وہ سارے فیکٹس ہیں جو آپ کو پتہ ہے۔ اب آتے ہیں اصل معاملے کی طرف کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا۔ کیا پاکستان جیسے ملک میں سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف اس طرح کا گروپ بن سکتا ہے کسی نظر نہ آنے والی طاقت کی بیکنگ کے بغیر؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آج تک پاکستان میں ایسا نہیں ہوا۔ اب اس دفعہ کوئی اس کے پیچھے ہے یا نہیں ہے، یہ آنے والا وقت بتائے گا، اور آپ لوگوں کی ججمنٹ ہو سکتی ہے اس میں۔ ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ اپوزیشن تو یہ الزام لگاتی ہے وزیر اعظم پر کہ جناب آپ تو بالکل سارا کچھ آپ کو تو لے کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آئی ہے، اور آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، آپ تو نالائق سلیکٹڈ ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یعنی عمران خان پر کہیں سے بھی یہ الزام نہیں ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے جو پالیسی کے معاملات ہیں ان پر کہیں کوئی اس قسم کی سوچ کی عکاسی کی ہو جو آپس میں کنٹرڈکشن ہو۔ سب سے بڑا ایشو ایک رہا ہے انڈیا کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے بڑا سخت رویہ بھی اختیار کیا انڈیا کے حوالے سے، جب اگست 2019 میں انہوں نے کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم کیا تھا۔ جیسے جیسے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ چاہتی رہی ہے، وزیر اعظم عمران خان ویسے ہی کرتے رہے ہیں۔ تو پھر اعتراض کیا ہے وزیر اعظم پر؟ پرابلم کیا ہے وزیر اعظم کی؟ کیا یہ کسی ادارے کے معاملات ہیں، یا کوئی انڈیویجول کوئی ایشو ہے؟ یہ ہے کیا؟ ہمیں نہیں پتہ۔ یہ جو لوگ اس کو ڈیل کر رہے ہیں یہ انہی کو پتہ ہوگا کہ معاملات کیا ہیں، لیکن یہ ہم سب کو پتہ ہے، ہم تمام صحافیوں کو کم از کم پتہ ہے جو مختلف ہائی پروفائل بریفنگز میں، یا جو مڈ لیول کے جو بریفنگز ہیں ان میں ہمیشہ سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ جناب پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے، اور خاص طور پر کہ جناب پنجاب کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے۔ عثمان بزدار صاحب جو دیکھیں اتنا بڑا صوبہ ہے، کیسے اس کو چلا سکتے ہیں؟ یہ بات فیکٹ ہے، یہ بات کہی جاتی رہی ہے، سب کو پتہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو 2-3 ہفتے پہلے جو بڑی ایک ہائی پروفائل بریفنگ ہوئی، اس میں کھل کر یہ باتیں ہوئیں، جس میں عثمان بزدار کے حوالے سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا۔ وزیر اعظم یہ کہتے رہے ہیں کہ جب تک میں وزیر اعظم ہوں عثمان بزدار وزیر اعظم رہے گا، وزیر اعلیٰ رہے گا۔ میں نے بہت اس کی تحقیقات بھی کی ہیں، مانیٹر بھی کیا ہے۔ وہ ایک پسماندہ علاقے سے ہے، غریبوں کا دکھ سمجھتا ہے، کرپٹ نہیں ہے، چارجز لگائے جاتے ہیں۔ اگر کوئی کرپشن کی ہے تو میرے پاس ان کے ثبوت لے آئیں آپ، اگر ثبوت نہیں ہے تو پھر کسی کو کیا پرابلم ہے؟ اب ہو کیا رہا ہے یہ سب کچھ؟ دیکھیں، ایک بات یہ جاننا اور یہ ذہن میں لانا پہلے ضروری ہے کہ عمران خان کس مقصد کے لیے پالیٹکس میں آئے، کس مقصد کے لیے انہوں نے الیکشن لڑا، اور کس مقصد کے لیے وہ حکومت میں آئے۔ خود ان کی زبانی یہ باتیں ہیں کہ وہ پاکستان میں کرپشن کے خلاف، سٹیٹس کو کے خلاف آئے، اور پاکستان میں یہ جو قوانین ہیں غریب کے لیے، اور
اور بڑے آدمی کے لیے، اشرافیہ کے لیے، اور اس کو تبدیل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور یہ جو ایک بلیک میلنگ کی پولیٹکس ہے، کرپٹ لوگوں کو جو آپ بٹھا دیتے ہیں، پھر ان کی فائلیں آپ کے ہاتھ میں ہیں اور آپ انہیں بلیک میل کرتے ہیں اپنی ہر جائز ناجائز چیز کے لیے، اس کے خلاف میں آیا ہوں۔ یہ وزیر اعظم کا ایجنڈا تھا۔ پچھلے 3 سال میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اس معاملے میں حقیقتاً، یہ ان کے دشمن بھی اس بات کو مانیں گے کہ انہوں نے اس پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ جہانگیر ترین ان کے قریبی ساتھی، اگر وہ ملوث پائے گئے، ان کے خلاف تحقیقات ہوئیں۔ آپ ابھی دیکھ لیں رنگ روڈ کا معاملہ، زلفی بخاری، غلام سرور خان قریبی ساتھی، لیکن ان کے خلاف اگر کہیں پر کسی کا کوئی نام آیا تو کسی گورنمنٹ نے ان کی مدد نہیں کی۔ علیم خان کا کیس ہمارے سامنے، سبطین کا کیس ہمارے سامنے۔ پی ٹی آئی کے لوگ جو جہاں پر بھی تھے، اگر وہ کہیں الزامات کی زد میں آئے ہیں تو پرائم منسٹر نے کبھی کہیں پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ اب جہانگیر ترین صاحب کا گروپ بنا کر کیا میسج کیا دیا جا رہا ہے؟ میں آپ کے سامنے وہ چیزیں آج گوش گزار کرنا چاہتا ہوں جو سوال بنیادی ہم نے کیا تھا کہ عمران خان صاحب کو کرنا کیا چاہیے۔ عمران خان صاحب ایک نیٹ اینڈ کلین پولیٹکس، عوام کی پولیٹکس کے نام پر آئے اور ان پر ابھی تک کوئی اسٹگما نہیں ہے، ذاتی کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے، لیکن ان کی جو سوچ ہے، انڈیپینڈنٹ سوچ، جو ایکچولی جو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ڈیموکریسی فلرش ہو اور سولین جو ادارے ہیں یا جو پولیٹیشینز ہیں وہ لیڈ رول میں ہوں، غالباً یہ اس سوچ کو توڑنے کی کوشش ہے۔ اگر جہانگیر ترین پر الزام لگتا ہے کہ وہ شوگر مافیا کا ہیڈ تھا یا وہ شوگر میں انہوں نے مال بنایا، ان کے خلاف انکوائری شروع ہوتی ہے، تو پھر ایک گروپ بن کے اگر اس گروپ کی بیساکھیوں پر عمران خان صاحب حکومت کرتے ہیں تو پھر ایک بڑی بات جو کی جائے گی اور جو حقیقت ہوگی کہ پھر عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب میں کیا فرق ہے کہ بیساکھیوں کے سہاروں پر حکومتوں میں آنا اور پھر بالکل کٹ پوتلیوں کی طرح ایکٹ کرنا۔ اگر عمران خان صاحب نے بھی یہی کرنا ہے تو پھر لوگ عمران خان صاحب کی طرف کیوں دیکھیں؟ پھر عمران خان صاحب کس تبدیلی کی بات کرتے ہیں جس پر کرپشن کے چارجز ہیں؟ اس گروپ کی حمایت سے حکومت میں رہنا کیا عمران خان کی وہ سیاست جو اصول کی سیاست ہے، جس میں ہمیشہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ان کے قریبی سے قریبی لوگ بھی کرپشن میں ملوث پائے گئے تو وہ ان کو نہیں چھوڑیں گے، حکومت جاتی ہے تو جائے، کیا اس پر یہ کمپرومائز نہیں ہوگا؟ یہ اب فیصلہ آپ کریں اور وزیر اعظم کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیسائسو مومنٹ ہے عمران خان صاحب کی اپنی زندگی میں۔ اگر اس وقت انہوں نے وہ فیصلہ کیا جو اصول پر مبنی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے نہ صرف امر ہوں گے بلکہ یہ قوم انہیں پھر موقع دے گی اور بڑی بھاری اکثریت سے موقع دے گی کہ وہ آ کر اس قوم کی خدمت کریں۔ اور دوسری بات، اگر وہ بیساکھیوں پر رہ کر حکومت کریں گے اور انہی لوگوں کے مرہون منت رہیں گے تو پھر وہ جو تبدیلی کی بات کرتے ہیں یا وہ جو اصول کی بات کرتے ہیں وہ صرف ایک گفتگو رہ جائے گی۔ اس پر یقین کرنے کے لیے لوگوں کے پاس میرا نہیں خیال کہ کوئی اس کی بنیاد ہوگی۔ اس کی دیکھیں، یہ ایک بڑی بنیادی وجہ ہے کہ اگر عمران خان یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس وقت میں عوام کے پاس دوبارہ جاتا ہوں اور ان کو یہ بتاتا ہوں کہ دیکھو 3 سال میں نے مافیا کے خلاف جنگ لڑی، میں نے بہت کوشش کی، لیکن یہ سسٹم مجھے اجازت نہیں دیتا، میرے پاس اتنی اکثریت نہیں ہے، مجھے اکثریت چاہیے، مجھے آپ کا اعتماد چاہیے، تو میں تبدیلی لا سکتا ہوں۔ یہ عین پارلیمانی ڈیموکریسی کے اصولوں کے مطابق ہے، یہ کوئی بغاوت نہیں ہے، یہ کوئی ریبیلین نہیں ہے، یہ کوئی سسٹم کو توڑنے کی بات نہیں ہے۔ مغربی ڈیموکریسی، ویسٹرن ڈیموکریسی جو برطانیہ جس کو ہم فالو کرتے ہیں، 2 سال میں کتنے الیکشن ہوئے ہیں وہاں پر اور کتنے اہم معاملات پر ریفرنڈم ہوئے ہیں۔ بار بار آپ عوام کے پاس جاتے ہیں اس سسٹم کو افیکٹو کرنے کے لیے، اس سسٹم کو چلانے کے لیے، اس سسٹم میں نئی روح پھونکنے کے لیے۔ عمران خان صاحب نے الیکشن لڑا، گورنمنٹ بنی، اکثریت پوری نہیں ہے، کولیشن پارٹنرز اور پارٹی کے اندر جو پریشر گروپس ہیں ان کے سہارے پر آپ حکومت آپ نے بنا لی، کوشش کی آپ نے، قوم نے دیکھا کوشش کامیاب نہیں ہوئی، آپ واپس جائیں، یہ ہے صحیح کورس، یہ ہے صحیح کورس آف ایکشن۔ لیکن اگر آپ نے آج ان لوگوں کی سنی جو آپ کے ارد گرد ہیں اور شاید آپ کے نام کے بغیر اپنے حلقے میں کونسلر بھی الیکٹ نہیں ہو سکتے، تو آپ اس عمران خان کی سوچ پر ایک کمپرومائز کریں گے جس کے پیچھے پورا پاکستان کھڑا ہے۔ اور اگر وہ سوچ چلی گئی اور اگر وہ جو ایک ڈسٹنکشن تھی عمران خان کی، وہ اگر ڈسٹنکشن ختم ہو گئی تو پھر یہ کس کا نقصان ہے؟ عمران صاحب کا ذاتی نقصان تو شاید
ہوگا ہی، لیکن یہ پاکستان کا نقصان ہے، اس لیے کہ اگر آج آپ پولیٹیکل ارینا پر نظر دوڑائیں تو آپ کو کتنے پولیٹیشین نظر آتے ہیں جو آنیسٹ ہیں، جن پر پاکستان کی قوم آنکھیں بند کر کے یقین رکھتی ہے۔ تو خان صاحب، آپ کے لیے یہ ایک ڈیسائسو اور فیصلہ کن یہ آپ کے لیے لمحات ہیں۔ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ نے ہمیشہ کے لیے امر ہونا ہے، اس قوم کی امیدوں کو زندہ رکھنا ہے، یا ماضی کے حکمرانوں کی طرح یا ان بگوڑوں کی طرح جو اپنی اقتدار کو بچانے کے لیے ہر طرح کا کمپرومائز کرتے ہیں، آپ بھی کمپرومائز کریں گے۔ ایک بات یاد رکھیے، جہانگیر ترین صاحب اگر اب چھوٹ بھی جاتے ہیں، لیکن جس انداز میں یہ معاملہ آگے چلا ہے، جیسے گروپ بنا ہے، جس طریقے سے آپ نے بیرسٹر علی ظفر کو ایک اپنا نمائندہ مقرر کیا ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے، اگر جینوئنلی بھی جہانگیر ترین بری ہوتے ہیں تو یقین کریں آپ کا نام پھر بھی کلیئر نہیں ہوگا۔ اب یہ بات چلے گی کہ وہ جہانگیر ترین نے گروپ بنایا تو پھر اس لیے آپ نے کمپرومائز کیا اور ان کا نام اس مقدمے سے نکلا، کیونکہ بطور وزیر اعظم آپ کسی انویسٹیگیشن، اگر کہیں پر کوئی کرپشن کے چارجز ہیں تو یہ اسی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کا کام ہے کہ وہ کسی کو کلیئر کرے یا کسی کے خلاف پروسیکیوشن کرے۔ آپ بطور وزیر اعظم ایکٹ نہیں کر سکتے اس کے چارجز کو ڈراپ کرنے کے لیے یا چارجز بنانے کے لیے، کیونکہ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو پھر ماضی کے حکمرانوں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح وہ اداروں کو نہیں پنپنے دیتے تھے اپنے مفادات کے لیے، آپ بھی اداروں کو مضبوط نہیں ہونے دے رہے اپنے مفادات کے لیے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ تو اس وقت جو قوم کی آواز ہے، اس وقت جو لوگوں کی سوچ ہے، اس پر توجہ دے اور اپنے اندر کی جو آپ کی بات ہے عمران خان، اس کو دیکھیں۔ جب بطور کپتان آپ ورلڈ کپ کے میچز میں فیصلہ کرتے تھے، ٹائم کم ہوتا تھا کہ کس نے بال کروانی ہے، کس نے کہاں فیلڈ کرنی ہے، کس نے بیٹنگ کرنی ہے۔ ناؤ اٹ از ٹائم مسٹر خان کہ آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ اس وقت کی صورتحال کس چیز کا تقاضا کرتی ہے۔ صحافیوں کو یہ کہنا کہ پالیٹکس پر گفتگو نہ کریں، بالکل ایسے ہی ہے جیسے بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ اپنی ریپیوٹ اور اپنی جو آپ کی پریسٹیج ہے، آپ کو وہ بچانا ہوگی۔ اگر آپ اسے نہیں بچائیں گے تو یہ نقصان پاکستان کو ہوگا، اور اگر آپ لوگوں کے پاس واپس جائیں گے ان کا اعتماد لینے کے لیے، تو یقین کیجئے لوگ آپ پر اعتماد کا اظہار کر سکتے ہیں، زیادہ اعتماد کا اظہار کر سکتے ہیں، اور آپ کی سٹرگل جو ہے وہ پاکستان کو پھر کسی ایسے مقام پر لے جائے گی جو شاید قائد اعظم محمد علی جناح کے دل میں تھا، جو سوچ تھی وہ پوری ہو جائے۔ اجازت دیجئے، اب کیا کرتے ہیں عمران خان صاحب، یہ فیصلہ آپ کے سامنے، کیا ان کے ساتھی کرتے ہیں یہ فیصلہ آپ کے سامنے۔ انشاءاللہ جلد اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔